پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کا لباس مردوں کو سیکشولی فرسٹریشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ پاکستانی مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ اگر خواتین کم کپڑے پہنیں گی تو اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ الفاظ اور یہ سوچ کسی عامیانہ مرد کی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہے۔ بطور ایک خاتون میں اپنے وزیر اعظم کے ایسے خیالات مسلسل دوسری بار سن کر سکتے میں آ گئی۔ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ We don't have discos here, we don't have night clubs, so it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کا لباس مردوں کو سیکشولی فرسٹریشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ پاکستانی مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ اگر خواتین کم کپڑے پہنیں گی تو اس کے نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں کوئی ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہے۔ اگر خواتین مردوں کو اکسائیں گی اور اگر ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتائج یعنی ریپ کے واقعات ضرور ہوں گے۔ ناظرین، یہ الفاظ اور یہ سوچ کسی عامیانہ مرد کی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہے۔ بطور ایک خاتون میں اپنے وزیر اعظم کے ایسے خیالات مسلسل دوسری بار سن کر سکتے میں آ گئی ہوں۔ وزیر اعظم کے عہدے پر یہ کون شخص براجمان ہے؟ یہ کون شخص براجمان ہے جو معاشرے کے سب سے سنگین جرم اور اسے سرزد کرنے والے جنسی بھیڑیوں کو جسٹیفائی کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ کیا عمران خان ایک بار پھر وکٹم بلیمنگ کے ذریعے اپنے ساتھی مردوں کو کھلم کھلا NRO دے کر چھوٹ نہیں دے رہے کہ جائیے اور خواتین کے لباس کو بھونڈا بہانہ بنا کر جو چاہے کرتے پھرے؟ کیا عمران خان واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ کے بڑھتے واقعات کی وجہ وہ پاکستانی فرسٹریٹڈ مرد ہیں جن کو خواتین کے اکسائے جانے، جی ہاں اکسائے جانے کے بعد جب کوئی ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ملتا تو وہ بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا عمران خان قوم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا مفتی اپنے مدرسے میں بیٹھ کر ایک جوان سٹوڈنٹ کے ساتھ بدفعلی کرتا پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک خواتین کا لباس ہے؟ جو مولوی شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے جنسی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کرتا ہے تو یقین مانیے، جی ہاں یقین مانیے، اس کے پیچھے خواتین کے ماڈرن لباس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سراسر ایسے مجرموں کے ذہن میں بھرا ہوا وہ گند ہے جسے صاف کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بطور وزیر اعظم ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے اس معاشرے کو بہتر بنایا جا سکے، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں، جی ہاں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کے لباس پر کامنٹس کرتے پھریں اور اپنے ملک کی خواتین کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو نیا بیان آیا ہے خواتین کے لباس کو لے کر کے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انڈر دا کارپٹ کر دیا، اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے ہیں کہ بھئی ریپ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ شاید خواتین ٹھیک طریقے سے کپڑے نہیں پہن رہی؟ بنش، بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بدقسمتی ہے اس ریاست کی کہ وہ شخص آج اس ریاست کی حکمرانی پر مسلط ہے جس کو اپنی الفاظ کے چناؤ اور اپنی گفتگو پر کوئی حاصل نہیں ہے کہ اس کو وہ کسی الفاظ کا چناؤ کرتے وقت وہ سوچ سکے کہ اس سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، یا میں کوئی بطور پرائم منسٹر جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کے اثرات پاکستان کے داخلی خارجی اور پاکستانی معاشرہ پر کیا پڑیں گے۔ آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو بیان دیا ہے، یہ انہی بیانوں کی طرح ہے یا انہی موقف کی طرح ہے جو کلیئرٹی نہیں ہے ان کے کسی موقف میں۔ کبھی وہ متاثر ہو جاتے ہیں چائنا سے، کبھی وہ امریکہ سے، کبھی کسی اور جگہ سے، اور
پاکستان میں آ کر دنیا کی مثالیں دیتے ہیں. آج پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کوئی چیز کی کسی چیز کی مطابقت کہ کوئی چیز ملتی ہے, کوئی اس کی چیز کا کوئی تسلسل ہے ان کی گفتگو میں, ان کا اپنا ذہن کو کلیئر ہے. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تو مجھے یاد ہے وہ الفاظ کہ کنٹینر پر چڑھ کر خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سلسلہ وہ دھرنوں والا ختم ہو گیا تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی. آپ اس شخص کی سوچ کا اندازہ آپ کر لیں. اور جو کچھ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, نہ میری کوئی ایسی سوچ اپروچ ہے. وہاں جو جاتی تھیں وہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں, بھلے ان کا کسی جماعت سے تعلق ہو مگر اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں. مگر وہاں جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور جو کچھ اس کے بعد باتیں ہوئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو خان صاحب کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رات کو مجھے نیند کیسے آئے گی. تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو خان صاحب فرما رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کوٹ کیا ایک مفتی صاحب کے حوالے سے تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں لباس کا یا وہاں کون دعوت دے رہا ہے. تو یہ ایک ایسے درندوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے جو اپنا ایک ایسا سوچ اپروچ رکھتے ہیں کہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی دعوت اور دیتا ہے, جس قطعاً بات یہ غلط ہے. اور دنیا کے کسی معاشرے میں یہ لاجک جو ہے یہ منطق ان کی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. جاوید صاحب, آپ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے, آپ ان کو لیڈر بھی مانتے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ, ان کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. کیا آپ اس چیز کو پارلیمان میں اٹھائیں گے؟ آج بھی میں آپ کی تقریر دیکھ رہی تھی, بڑی زبردست آپ نے تقریر کی. کیا ان مدعوں پر, ان ایشوز کے اوپر کیا پی ایم ایل این کھل کر بات کرے گی, مریم نواز صاحبہ کھل کر بات کریں گی, آپ پارلیمان میں اس بارے میں بات کریں گے؟ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ کوئی جماعت کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو, وہ کسی مخصوص ایریاز کو یا لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے. ہم بیٹھے ہیں, بات کریں گے, ہم اسمبلی میں بات کریں, کیوں نہیں کرنی. یہ ایسی انہوں نے بات کہہ دی ہے کہ جس سے پوری اور 50% آبادی ہے ہماری. بالکل آپ نے صحیح فرمایا جاوید صاحب, لیکن لیڈر کی بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے نا. مریم نواز بات کریں گے, وزن کچھ اور ہوگا. شہباز شریف صاحب بات کریں گے, وزن کچھ اور ہوگا. جی نہیں, دیکھیں بینش, آپ نے جس پیرائے میں بات کی ہے خاتون ہونے کے ناطے, وہ بات میں اس لیے اس کو یہ کہہ رہا تھا مناسب نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستان کا ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک ہر بندے کا جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ کیسا بندہ پاکستان کی حکمرانی پر, پاکستانی ریاست پر مسلط ہو گیا ہے کہ جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے, اس سے کس کا دل دکھے گا اور کس کو میں شے دے رہا ہوں, کس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, کس کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں. یہ بالکل غلط ہے اور اس چیز کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.